غلط جگہ تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہاں پر آ کر انسان معرفت طلب کرتا ہے، آخرت کے لیے راہیں تلاش کرتا ہے، کیونکہ کربلا سیدھا راستہ، حق کا راستہ، محبتوں کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے. اور آج پیر کا دن ہے. پیر کے دن حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے ہم. اور 9 رمضان العظیم 1446 ہجری قمری ہے کربلا مولا کے مطابق. 10 مارچ 2025 عیسوی ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1719 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول کی پہلی زوجہ بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی شب ہے. کل 10 رمضان العظیم جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہوا کرتا ہے، تو ہم اسی مناسبت سے عزاداری منا رہے ہیں. اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علمدار علیہ السلام کے شہر اور ان کی ذات اقدس کے وسیلے سے مولا کی بارگاہ میں پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں. آپ سب کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتے ہیں. خداوند متعال ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا محب اور ان کے غم میں مغموم اور ان کی خوشی میں خوشی منانے والا ثابت قدم رکھے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام اور شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب سید علمدار حسین شاہ صاحب لاہور پاکستان سے. آئیے ہم فیض حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک کو قریب کر کے. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے ہیں؟ بالکل بالکل. آپ خیریت سے ہیں؟ مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جو ایسی بی بی جن کی شہادت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال غم منایا. میں ان کی تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کوئی شک نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں. چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیجیے. بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. غازی کا کٹا ہاتھ زمانے کو بتاتا ہے، سبحان اللہ. شبیر کے دشمن کو تماچا یہ دکھاتا ہے. اللہ اللہ. بے داغ وفا میری تاریخ دراتا ہے، واہ. اس علم کے پنجے سے عباس نظر آتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اس اللہ. علم کے پنجے سے عباس نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ہر جگہ پر علی علی کرنا یہ ملنگوں کی زندگانی ہے. واہ. ہر جگہ پر علی علی کرنا واہ. یہ ملنگوں کی زندگانی ہے. سبحان اللہ. نام حیدر کا سن کے جل جانا اللہ اللہ. بے شمار. خاص واہ واہ من کر کیجئے نشانی واہ 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 ہے. واہ واہ واہ. نام کیا کہہ حیدر یا علی. کا واہ واہ سن واہ کے واہ. جل سبحان اللہ. سبحان اللہ. جانا خاص من کر واہ. کیجئے نشانی ہے. واہ. لوگو جس کو قرآن کہتے ہو، واہ. لوگو جس کو قرآن کہتے ہو، جس کو صبح شام پڑھتے ہو،
رب اکبر نے شاعری کر کے لکھی پنجتن کی یہ کہانی ہے سبحان اللہ رب اکبر نے شاعری کر کے لکھی پنجتن کی یہ کہانی ہے سبحان اللہ کس لیے کھانا کا بجاتے ہو واہ ٹھوکریں کھا کے لوٹ آتے ہو جب نہیں پیار میرے مولا سے جب نہیں پیار میرے مولا سے پھر کیوں گردن وہاں جھکانی ہے پھر کیوں گردن وہاں جھکانی ہے کبھی سوچ کر خیال کرتا ہوں کبھی سوچ کر خیال کرتا ہوں تجھ پہ میں ایک سوال کرتا ہوں جس نے اسلام کو ہے زندہ کیا تو نے ان کو دیا نہ پانی ہے جس نے اسلام کو ہے زندہ کیا تو نے ان کو دیا نہ پانی ہے مولا سلامت رکھیں بہت پیارا قصیدہ مولا آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائیں اور یقین جانیے محبت کے ساتھ لکھے الفاظ اہل بیت علیہ السلام اپنی جناب میں مقبول فرماتے ہیں دوسرا کلام کون سا پیش کرنا چاہیں گے امام زمانہ بسم اللہ عنایت فرمائیے ہاں جدو بارویں امام دا ظہور ہوئے گا جدو بارویں امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاسے میرے مولا دا نور ہوئے گا جدو بارویں امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاسے میرے مولا دا نور ہوئے گا جدو بارویں امام دا ظہور ہوئے گا اسا سنے آئے کعبے چ امام آوے گا حق زندہ رہنا باطل مٹ جاوے گا اسا سنے آئے کعبے چ امام آوے گا حق زندہ رہنا باطل مٹ جاوے گا حق باطل دا فیصلہ ضرور ہوئے گا جدوں بارویں امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاسے میرے مولا دا نور ہوئے گا جدوں بارویں امام دا ظہور ہوئے گا سائنس دانا دیے سائنس ساری مک جاوے گی جتھے جتھے بھی مشینری ہے رک جاوے گی سائنس دانا دیے سائنس ساری مک جاوے گی جتھے جتھے بھی مشینری ہے رک جاوے گی انہیں بچنا ہے جیڑا بے قصور ہوئے گا جدوں بارویں امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاسے میرے مولا دا نور ہوئے گا جدوں بارویں امام دا ظہور ہوئے گا مادی ہاتھی پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا دل مومناں دا خوشیاں دے نال ٹرے گا مادی ہاتھی پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا دل مومناں دا خوشیاں دے نال ٹھہرے گا اگے مادی پیچھے نبیاں دا پور ہوئے گا جدوں بارویں امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاسے میرے مولا دا نور ہوئے گا جدوں بارویں امام دا ظہور ہوئے گا خانہ کعبے اتے غازی دا
علم لاوے گا بہ کے ممبر تے مولا خطبہ سناوے گا ہر ظالم دا چکنا چور ہوئے گا جدوں بار وے امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاسے میرے مولا دائی نور ہوئے گا جدوں بار وے امام دا ظہور ہوئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اور ایک سناؤ تو پھر جناب ختیجہ بسم اللہ عنایت کریں معراج پہ کیا دیکھا بتلاؤں تجھے بھائی معراج پہ کیا دیکھا بتلاؤں تجھے بھائی جس سمت نظر اٹھی جس سمت نظر اٹھی دیکھی ہے تیری شاہی معراج پہ کیا دیکھا اٹھ اٹھ کے ہر ایک مرسل تعظیم کو آیا تھا اٹھ اٹھ کے ہر ایک مرسل تعظیم کو آیا تھا دیکھا جو مجھے سب نے ایک جشن منایا تھا وہ ایک جشن منایا تھا اس جشن میں جو اٹھا اس جشن میں جو اٹھا تیری ہی غزل گائی معراج پہ کیا دیکھا ملکوت جو گاتے تھے وہ تیرا ترانہ تھا ملکوت جو گاتے تھے وہ تیرا ترانہ تھا غلمان کے ہونٹوں پہ تیرا ہی فزانہ تھا تیرا ہی فزانہ تھا جس کو بھی دیکھا ہے جس کو بھی دیکھا ہے وہی تیرا شہدائی جس کو بھی دیکھا تھا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا قصیدہ آپ کچھ رباعیاں پڑھنا چاہ رہے تھے بسم اللہ عنایت بسم اللہ رباعیاں جناب ختیجہ ترک بڑا سلام اللہ بسم اللہ بی بی دا آخری ٹائم جد حسین بطور نو قریب کیتا سلام اللہ نو آخری وسیعت کی تھی تیرے پیو دے دین دی خاطر زہرا میں غربت خود اپنائی تیرے پیو دے دین دی خاطر زہرا میں غربت خود اپنائی مخمل دے بستر ترک کیتے تے خاک تے مسنت لائی بی بی نے ڈتے چھوڑ محل وچ جنگلاں دے بون ڈے ڈٹھی تنہائی پوچھ بابے تو مک پچھلی زندگی ایک لحظہ یاد نہ آئی پھر جدو آخری وقت بی بی دا جدو حسین بطور دا آخری ٹائم آیا انہاں عالیہ حسین زینب سلام اللہ نو قریب کر کے آخری وصیت کی تھی رکھیں یاد وصیت امڑی دی روی پیو دا گھر آباد ہے رکھے خاص خیال حسین دا زینب ونڈے سارے درد برا دے بی بی آدھے میں خوشیاں تو محروم رہیاں کیتا دکھاں اج آزاد ہے جڑے میں نہیں پورے کر سنگی کریں پورے فرض تو ماں دے جڑے میں نہیں پورے کر سنگی کریں پورے فرض تو ماں دے تے نبی پاک دا جڑا شان ہے اس تے کوئی دس نہیں سکتے جو معلوم ہے کتابیں جو پیش کیتا گیا ہے وہ ایک شعر تو انہوں سنانا پھر میں نویا شروع کراں ٹھیک ہے جی اینا ٹائم ہی ہے سونے نبی دی خاطر بنیے کائنات ساری سونے نبی دی خاطر بنیے کائنات ساری اللہ درود پڑھ دے ایک پل چ کئی واری اللہ درود پڑھ دے ایک پل چ کئی واری
سرور دا صدقہ نبی دنیا تے آئے نے سرور دا صدقہ نبی دنیا تے آئے نے آدم تو گن کے عیسیٰ نوکر سڑوائے نے آدم تو گن کے عیسیٰ نوکر سڑوائے نے لے کے قرآن آیا لے کے قرآن آیا عرشاں تو بن کے کاری اللہ درود پڑھ دے ایک پلچ کئی کئی واری اللہ درود پڑھ دے ایک پلچ کئی کئی واری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد معجل جی بسم اللہ ایک وین بی بی دا کربل چوں آیا ایک وین بی بی دا کربل چوں آیا تیری لاش دپتے امبڑی دا جایا تیری لاش دپتے امبڑی دا جایا میری لٹ گئی چادر کرا کیویں سایا میری لٹ گئی چادر کرا کیویں سایا تیری لاش دپتے امبڑی دا جایا رے پانی منگدا یہ بھی سنتی رہیاں رے پانی منگدا یہ بھی سنتی رہیاں نپ جام کوشش کریں دی رہیاں نپ جام کوشش کریں دی رہیاں نہیں ملیا پانی بوس بین لایا نہیں ملیا پانی بوس بین لایا تیری لاش دپتے امبڑی دا جایا تیری لاش دپتے امبڑی دا جایا تمہیں بے کفن ہے ممیر بیردہ ہاں تمہیں بے کفن ہے میں بھی بیردہ ہاں تمہیں بے خطا ہے ممی بے خطا ہاں تمہیں بے خطا ہے ممی بے خطا ہاں نانے دی امت نے بہت ظلم ڈایا نانے دی امت نے بہت ظلم ڈایا تیری لاش دپتے امبڑی دا جایا تیری لاش دپتے امبڑی دا جایا ایک اور نوے پڑھ دی ہاں جیا چڑھیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت ہماری اوپر بہت بڑی عطا ہے چن محرم دا جن سوگرا دے سانگے توڑ دیتے جیا چڑھیا چن محرم دا جن سوگرا دے سانگے توڑ دیتے اس چانوں نو دیکھ کے سوگرا نے اس چانوں نو دیکھ کے سوگرا نے چن چڑھ دے ویکھن چھوڑ دیتے جے چڑھیا چن محرم دا جن سوگرا دے سانگے توڑ دیتے اکبر تیرے گھر آنا نہیں تیری شادی دا جوڑا پانا نہیں اکبر تیرے گھر آنا نہیں تیری شادی دا جوڑا پانا نہیں جا جا کے آنکھ دے کاس دوے جا جا کے آنکھ دے کاس دوے سگرا نے کپڑے موڑ دیتے جے چڑھے چن محرم دا جن سگرا دے سانگے توڑ دیتے اکبر میرے اتھرو سک گئنی میری زندگی دے زامک گئنی اکبر میرے اتھرو سک گئنی میری زندگی دے زامک گئنی آوی رن وقت اخیر دائے آوی رن وقت اخیر دائے ساڑی موت نے سانگے توڑ دیتے جیا چڑھیا چن محرم دا جن سگرا دے سانگے توڑ دیتے آکے سگرا چن وال منہ کر کے
تینو کی ملیا ہے اج چڑھ کے اکھے سغرا چن ول منہ کر کے تینو کی ملیا ہے اج چڑھ کے جے انج چڑھنا سی تے نہ چڑھ دو جے انج چڑھنا سی تے نہ چڑھ دو میڈے چڑھ دیاں ویر وچھوڑ دتے جے چڑھیا چن محرم دا جنہیں سغرا تے سانگے توڑ دتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب سید علمدار حسین شاہ صاحب لاہور پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، اور مولا آپ کے بیٹے کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی نعمت کی طور پر سامنے آئیں، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار رہیں. جس طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے مجمع میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرح ہم پلہ ہو کر مدد فرمائی، اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے مدد فرمائی، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی پیروی کرتے ہوئے جناب سیدہ ثانیہ زہرا اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کی مدد فرمائی. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا مددگار قرار دیا. یہ وہ بی بی ہیں جس زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول کے ساتھ شادی ہوئی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال و دولت میں کہیں زیادہ تھیں، لیکن بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریکہ حیات بنی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ وار دیا. اتنا جو دولت تھی اندازہ اس طریقے سے لگایا جاتا ہے کہ ایک اونٹ شام میں داخل ہو رہا ہوتا تھا تو آخری اونٹ مدینہ سے خارج ہو رہا ہوتا تھا. اتنی بی بی کی دولت ہوا کرتی تھی. ہزاروں کنیزیں، ہزاروں غلام بی بی کے لنگر خانے چلا کرتے تھے، اور غریبوں کے لیے خوراک کا اہتمام کیا جاتا تھا، علاج کا اہتمام کیا جاتا تھا. بی بی اس زمانے میں غریب پرور ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے میں جس زمانے میں خاتون کو عزت و وقار نہ دیا جاتا تھا، لوگ بی بی کو احترام کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اور ملکۃ العرب کے نام سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا مشہور ہوا کرتی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بدلے لوگوں میں اتنا مال تقسیم کیا کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم جب اپنی بخششیں کروا رہے تھے تو بی بی خدیجہ کا تقسیم کیا ہوا مال اتنا بلند ہوا کرتا تھا، سونے چاندی کے ڈھیر اتنے بلند ہوا کرتے تھے کہ ہم ان ڈھیروں کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے. بی بی کہتی جاتی تھی جو شخص چاہتا ہے میرے شوہر پر ایمان لے آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، میں اس کے سارے قرضے معاف کر دوں گی. لوگ اپنے قرضے معاف کراتے گئے اور کلمے پڑھتے گئے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس ایثار کو اس حد تک انجام دیا کہ عمر کے آخری سال بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا فاقوں کی نوبت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہیں، اور وہیں پر بی بی کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں، ان کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج. Hassan